اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز ساتھیوں اور طلباء و طالبات، آج کا سیشن ہمارا پچھلے سیشن کا تسلسل ہے، یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ منتخب آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا جن کا ترجمہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات مبارکہ بھی ہمیں ان میں سے جو ترجمہ ہے کتنی آیات کے مبارکہ کے کتنے الفاظ سے ہم پہلے سے ہی واقف ہیں۔ تو آج کا سلسلہ جو پہلی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے ملک السماوات والارض۔ اب اس میں یہ دیکھیے ملک یعنی جیسے اردو میں ملک ہوتا ہے اس سے یعنی ملکیت کا معنی نکلتا ہے، بادشاہت کا معنی نکلتا ہے۔ سماوات آسمان کی جمع ہے، سماوات سما سے سماوات، یہ اس کی جمع، یہ بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ واو بڑا ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا، اس کا معنی اور ہوتا ہے اور یہ معروف ہے الحمدللہ، یہ بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ الارض زمین کو کہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اگر لفظی ترجمہ کریں، ملک یعنی بادشاہت، سماوات آسمان، واو اور الارض یعنی زمین، تو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بن جائے گا۔ اسی طرح دوسرے حصے کی طرف جاتے ہوئے دوسری آیت مبارکہ کی طرف دیکھیں، یہ بھی ہم بڑا عام سنتے ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی دیکھیں یہ سارے الفاظ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ واو کا معنی اور، لا یعنی نہیں، جیسے ہم کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں بھی لا شروع لا سے ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں ہے، یہ پہلے۔ خوف اردو کا لفظ ہے، اسی طرح یہ خوف ہے۔ لا کا معنی پر کرنے اور رحیم کا معنی وہ یا ان سب، ٹھیک ہے، ان سب پر نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی اس نے حصے کا یہ ترجمہ بن جائے گا بامحاورہ ترجمہ۔ جی سلائیڈ پر بھی دیکھیے آپ کے سامنے آیا مبارکہ جو ہے، بالوالدین احسانا وذی القربا۔ اب اس میں بھی با، وہی جو بسم اللہ شریف کے شروع میں با ہوتی ہے اس کا معنی بھی ساتھ ہے، یہ با کا معنی ساتھ۔ الوالدین اردو کا لفظ ہے، احسان اردو کا لفظ ہے، وا اور ذی والے اس کا ترجمہ، القربا یعنی قربت والے، قربا یعنی قربت، قریبی رشتہ دار جیسے ہوتے ہیں۔ اس کا معنی اگر با محاورہ کریں تو یہ بھی وہ بھی، ماں باپ یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس میں یعنی قرابت داروں اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہ بھی آپ کو آتا ہے پہلے سے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، والیتاما والمساکین، واو پھر وہی اور یہ ہمیں آتا ہے اب، یتاما یعنی یتیم کی جمع ہے، اور مساکین یہ مسکین سے ہے، مساکین یعنی محتاج لوگ، اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ آیا مبارکہ کے ہم نے آپ کے سامنے
کچھ اس کے حصے رکھے ہیں تو یقیناً اس کے آگے اور پیچھے کچھ آیات مبارکہ ہیں، یہ ان کا مفہوم ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ملتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ دیکھیے واو وہی، اور خدا ہدایت سے ہے، واو اور بشرا بشارت یعنی خوشخبری سے ہے، لام کے لیے، جیسے للہ بھی ہم نے کیا تھا پچھلے ویڈیو میں بھی، تو لام جب آ جائے تو کے لیے، للمؤمنین جیسے للہ آیا تھا اللہ کے لیے، للمؤمنین مؤمنین کے لیے یعنی ایمان لانے والوں کے لیے، تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ بن جاتا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جی الحمدللہ، یہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا۔ اسی طرح یہ دیکھیے اگلا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بالکل اردو کے الفاظ ہیں اور ہم ان کو بڑی روزانہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کا معنی ہم جانتے ہیں۔ واو کا معنی اور، للہ اللہ کے لیے، اگر یہ لام نہیں ہوگا تو صرف اللہ، تو اس میں جلالت آ جائے گا، اللہ پاک کا اپنا نام نامی آ جائے گا۔ للہ لام سے شروع ہو رہا ہے تو للہ اللہ کے لیے، المشرق والمغرب، واو اور اس کا معنی دے رہا ہے، جیسے انگلش میں اینڈ کا معنی دیتا ہے، اردو میں اور کا معنی دیتا ہے، تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بن گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اسی طرح یہ دیکھیے ایک اور آیا مبارکہ آپ کے سامنے ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لا جیسے لا الہ الا اللہ میں ہم پڑھتے ہیں، الہ مطلب معبود، واحد یعنی ایک۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں اس کا معنی بڑی آسانی کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جن کا جو معبود ہے وہ ایک ہے یعنی یکتا ہے۔ یہ چونکہ آیت پیچھے نیچے ترجمہ ہے، وہ پیچھے ایک آیت کا تسلسل ہے، یہ اس معنی میں ہے۔ تو اگر اس کے اتنے ٹکڑے کا بھی آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا جو معبود ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم سب بھی۔ پھر یہ ایک اور آیا مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، من خیر من من ربکم، من خیر من ربکم، من کا معنی سے، خیر خیر بھلائی، اور پھر من کا معنی سے، یہ ایک نیا لفظ آپ اتنا سا سیکھ لیں، چھوٹا سا، یہ یاد رکھیں، بار بار رپیٹ ہو رہا ہے۔ تم، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اس کا ترجمہ کیا تھا تم سب۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، یعنی جو خیر ہے وہ رب کی طرف سے ہے، ہم سب کی طرف، یعنی تم سب کی طرف جو خیر ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح یہ بھی بڑی ہم معروف آیا مبارکہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کا معنی بے شک، اللہ اس میں جلالت ہے۔ اب یہ شروع میں لام یہاں پہ نہیں آیا، اس لیے للہ نہیں، یہ اللہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا اپنا اس میں جلالت ہے۔ اللہ کا مطلب ہر، کل کل ہر چیز، اور شیء اور قدیر یعنی قدرت رکھنے والا، تو یہ اس کا حصہ ہو گیا، بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ آج کی آخری آیا مبارکہ، یہ بھی آپ نے اکثر سنی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب اس میں بھی دیکھیے واو کا معنی ہم نے کر لیا، اور میم الف ما یہاں پہ آیا، اس کا معنی یہاں پہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ ما کے معنی مختلف آیت کے تناظر میں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات یہ آنے والے اسباق میں ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ہم ما کا معنی نہیں کر رہے ہیں۔ ارسلنا کا معنی ہے، یہ ارسلنا ارسل سے ہے، ٹھیک ہے، تو بھیجنے، رسول کے ساتھ ملتا جلتا ہے، رسول کا معنی میسج، میسنجر، ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ یہ کاف کا مطلب ہے، جیسے کم تھا اسی طرح کا یہ کاف ہے، کم ہو تو زیادہ کے لیے ہوتا ہے، کاف ہو تو وہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا،
اللہ یہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے کلمہ شریف میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ اسی طرح، اسی وزن پر، اسی پیٹرن پر، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ اسی طرح وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، اللہ سوائے رحمت للعالمین، رحمت کا معنی وہی اردو کا لفظ ہے رحمت، عام کے لیے، العالمین عالمین کے لیے۔ تو اس کا دیکھیے، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس کا معروف ترجمہ آپ نے سنا ہے کہ ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تھی آج کی منتخب آیات مبارکہ، جس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اندر سے جو عربی کے مشکل ہونے کا خوف ہے اس کو مزید دور کیا جائے، اور ہمارا مقصد بنیادی طور پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو براہ راست سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ لگنا شروع ہو جائے، اور الحمدللہ ہمارا سبق آگے بڑھ رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے، فی امان اللہ و رسولہ۔